الرحمن الرحیم الحمدللہ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے، وہ ذات ہے کہ اسی کے لیے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے، اور اسی کے لیے تعریف ہے آخرت میں، اور وہ حکیم ہے، خبیر، خبردار ہے، جانتا ہے اس چیز کو جو جو داخل ہوتی ہے زمین میں، اور اس چیز کو جو خارج ہوتی ہے زمین سے، اور اس چیز کو جو اترتی آسمان سے، اور اس چیز کو جو چڑھتی آسمان میں، اور وہ الرحیم مہربان ہے، بخشنے والا۔ اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر اختیار کیا، نہیں آئے گی ہم پر قیامت، تو کہہ دے کیوں نہیں، قسم ہے میرے رب کی، البتہ ضرور آئے گی قیامت۔ وہ رب میرا عالم الغیب ہے، نہیں غائب ہوتی اس سے برابر ایک ذرے کے آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور نہ اس سے چھوٹی تر چیز اور نہ بڑی، مگر کتاب مبین میں، تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل کی اچھے، وہ لوگ ان کے لیے مغفرت ہوگی اور رزق ہوگا کریم عمدہ۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کوشش کی ہماری آیات کے بارے میں عاجز کرنے کے لیے، وہ لوگ ان کے لیے عذاب ہوگا من رجزن، دردناک، بلا کا علیم دردناک۔ اور تاکہ دیکھ لیں وہ لوگ جن کو علم دیا گیا کہ وہ چیز جو نازل کی گئی ہے تیری طرف، تیرے رب کی طرف سے، وہ حق ہے اور رہنمائی کرتی ہے الی صراط العزیز، غالب ذات، حمید، قابل تعریف ذات کے راستے کی طرف۔ اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر اختیار کیا، کیا بتائیں ہم تمہیں ایک شخص جو خبر دیتا ہے تمہیں جس وقت مزق، تم ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے، تم کلہ ممزق، پوری طرح ریزہ ریزہ کر دیا جانا، تو کہتا ہے کہ بے شک تم البتہ نئی مخلوق میں ہو۔ کیا اس نے افطرا بند اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کا ہے یا اس کو جنون ہے؟ بلکہ وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے آخرت پر، عذاب کے اندر، اور الضلال البعید، کھلی گمراہی، دور کی گمراہی۔ کیا پس انہوں نے نہ دیکھا طرف اس چیز کے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، آسمان اور زمین؟ اگر ہم چاہیں دسا دیں ان کو زمین میں یا گرا دیں ان پر ٹکڑے آسمان کے، بے شک اس کے اندر البتہ نشانی ہے ہر ایسے بندے کے لیے منیب جو اللہ تعالی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ ربط پہلی سورت کے آخر میں وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ کے لفظ، ایمان کے لیے تین چیزیں ہیں بنیادی: توحید، قیامت، رسالت۔ یہ اگلے رکوع میں پہلے توحید کا ذکر ہے، پھر ساعت قیامت کا ذکر ہے، پھر آگے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر ہے۔ تو توحید، قیامت، رسالت، یہ ایمان کی بنیادی چیز ہے۔ نام ہے سورہ سبا۔ سبا قوم کا نام تھا، پھر قوم کے نام سے جگہ کا نام بھی تھا، جس کا ذکر دوسرے رکوع میں انشاءاللہ العزیز آ رہا ہے۔ فرمایا سب تعریف اللہ کی جس کے لیے آسمانوں و زمینوں کی چیزیں ہیں، اور اسی کی تعریف ہے دار آخرت۔ دنیا میں تو اوروں کی تعریفیں بھی لوگ کرتے ہیں ڈرتے ہوئے یا طمع کے لحاظ سے، وہاں صرف اسی کی حکمت والا خبردار ہے۔ جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ زمین میں کیا چیز داخل ہوتی ہے، تفسیر کبیر، روح المعانی، خازن مال وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں ہے کہ مثلا مردوں کو زمین میں دفن کرتے ہیں،
مثلا بارش کے قطرات زمین میں جذب ہوتے ہیں، مثلا کیڑے مکوڑے اور بے شمار چیزیں زمین میں داخل ہوتی ہیں، دانے لوگ بیجتے ہیں، گٹھلیاں لگاتے ہیں تو زمین میں دفن کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس کا مصداق ہے۔ اور جو چیز زمین سے نکلتی ہے، زمین سے پانی بھی نکلتا ہے، پیٹرول نکلتا ہے، تیل نکلتا ہے، سونا چاندی نکلتا ہے، کیڑے مکوڑے نکلتے ہیں، اور اسی طرح سبزیاں نکلتی ہیں، درخت نکلتے ہیں، سب رکھتے ہیں۔ اور جو چیز آسمان سے نازل ہوتی ہے، بارش بھی نازل ہوتی ہے، وہی الہی بھی نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت بھی نازل ہوتی ہے، یہ سب چیزیں خدا کے ہیں۔ اور جو چیز آسمان میں چڑھتی ہے، فرشتے اوپر چڑھتے ہیں، مومنین کے ارواح اوپر جاتے ہیں، مومنوں کے نیک عمل اوپر جاتے ہیں، وہ آگے اسی صورت میں آئے گا، اگلی صورت میں الیہ یصعد الکلم الطیب، وہ سب چیزیں جو اوپر جانے والی ہیں رب کے مہربان بھی ہے، بخشنے والا۔ اب دوسری بات آ گئی قیامت۔ کافروں نے کہا ہم پر قیامت نہیں آئے گی، منکر کے قیامت کے، تو کہہ دے کیوں نہیں آئے گی؟ واو قسمیہ، قسم ہے میرے رب کی، البتہ ضرور قیامت آئے گی۔ یہ عالم الغیب، یہ صفت ہے ربی کی، وہ رب میرا عالم الغیب، وہی فرماتے ہیں کہ قیامت آئے گی، جانتا وہی ہے کب آئے گی، آئے گی۔ وہ ایسی ذات ہے کہ اس سے ایک ذرہ برابر چیز بھی آسمانوں میں غائب نہیں، نہ زمین میں غائب ہے، اور نہ ذرے سے چھوٹی چیز اور نہ ذرے سے بڑی چیز، یہ سب چیزیں لوح محفوظ کتاب مبین۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ کتاب مبین لوح محفوظ اللہ تعالیٰ کے علم کا کروڑ در کروڑ در کروڑواں حصہ بھی نہیں، کیونکہ لوح محفوظ میں وہ چیزیں درج ہیں جو ابتدائے آفرین سے لے کر اختتام دنیا تک اللہ کے علم اس سے بھی پہلے کا ہے، اور اس کے بعد کا بھی ازلی ابدی علم۔ اب وہ قیامت آوے گی کیوں؟ لے جزیہ، یہ نام متعلق ہے لتاتینکم کے ساتھ، ضرور آئے گی، نام متعلق ہے لتاتینکم، ضرور آئے گی۔ کیوں آئے گی؟ اس لیے آئے گی تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو آمنوا وعملوا الصالحات، بدلہ یوں ہوگا ان کی مغفرت ہوگی اور رزق کریم ہوگا۔ اور اس لیے آئے گی قیامت کہ وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کے بارے میں کوشش کی عاجز کرنے کے لیے، ان کے لیے عذاب ہوگا من رجز علیم۔ قتادہ رحمہ اللہ تعالی وغیرہ رجز کا معنی کرتے سیء العذاب، سیء العذاب، برا عذاب۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمہ اللہ تعالی اور حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالی نے معنی کر دیا بلا کا دردناک، بلا کا دردناک۔ یہ دیکھیے اردو کا محاورہ ہے۔ اردو میں جب کسی چیز کی بڑائی بیان کرتے تو کہتے ہیں بلا کا غبی ہے، یعنی انتہائی غبی، بلا کا ذہین ہے یعنی انتہائی ذہین ہے۔ تو بلا کا لفظ عربی میں یہ مبالغے کے لیے آتا ہے، یعنی بے حد ذہین ہے، بے حد غبی، سمجھ آئی؟ جیسے پشتو والے کہتے فلانا جو ہے کافر مولان ہے، بڑا عالم کہتے کافر مولان، بہت بڑا عالم۔ اچھا، تو اسی طرح اردو والے کہتے بلا کا دردناک، یعنی بلا کا دردناک کے معنی تو سمجھے نا، بہت دردناک، بلا کا ذہین ہے، بلا کا غبی ہے، بلا کا بہادر ہے، تو یہ اس کے معنی جاتی کرتے۔ تو رجز کے معنی سیء العذاب، اردو میں اس کا معنی کرتے ہیں بلا کا دردناک، زیادہ دردناک۔ وَيَرَا کا جملہ جو ہے اس کے بارے میں دو ترکیبیں کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس کو عطف کرتے ہیں لِيَجْزِيَ الَّذِينَ،
تو پھر یہ معنی یہ ہوں گے کہ تاکہ بدلہ دے ان کو جو ایمان لائے، اور تاکہ دیکھ لیں وہ لوگ جن کو علم دیا گیا کہ وہ چیز جو تیری طرف نازل کی گئی تھی رب کی طرف سے وہ حق ہے، وہ مشاہدہ تن دیکھ لیں۔ تو یرا کا عطف اس پر ہو تو معنی یہ ہوں گے تاکہ دیکھ لیں وہ، لام کے نیچے جو داخل ہو۔ دوسری تفسیر یہ کرتے ہیں کہ یرا جو ہے یہ جملہ مستانف ہے، اس کا پہلے سے تعلق نہیں ہے۔ معنی یہ ہے وَيَرَى الَّذِينَ، اور دیکھتے ہیں وہ لوگ، جانتے ہیں وہ لوگ کہ جن کو علم دیا گیا الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَالْحَقُّ، اور وہ چیز یہدی الی صراط العزیز الحمید، غالب ذات، قابل تعریف ذات کے راستے کی رہنمائی کرتی۔ اب آگے تیسری بات رسالت کا مسئلہ۔ کہا کافروں نے کیا ہم بتائیں تمہیں ایک شخص جو تمہیں یہ خبر دیتا ہے کہ جس وقت تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ، چورا چورا کر دیے جاؤ، کل نب و مدد، پوری طرح ریزہ ریزہ چورا چورا کر دیا جانا، تو وہ یہ خبر دیتے انکم لفی خلق جدید، بے شک تم نئی مخلوق بنائی۔ افطرا اصل میں تھا افطرا، ایک حمزہ استفہام کا ہے، ایک باب افتعال کا ہے، دو حمزے آ جائیں تو قاعدے کے مطابق اڑ جاتا ہے۔ تو افطرا اصل میں افطرا، آپ کو ممتحن الجھن میں ڈالیں گے مولانا یہ باب کون سا باب ہے، تو آپ کہیں گے باب افتعال ہے، تو کہتے اس کا باب تو مقصور، حمزہ تو مقصور ہوتا ہے، سمجھ آئے گی افطرا کیوں، بات سمجھ آ گئی۔ افطرا یا افطرا باندھے اس میں اللہ پر جھوٹ کا، یا اس کو جنون ہے، بلکہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے عذاب کے اندر اور دور کی گمراہی میں مبتلا ہے۔ آگے رب تعالیٰ فرماتے دیکھو اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، ان کو سزا دے سکتا ہے لیکن مہربان نہیں ہے۔ کیا نہیں دیکھتے اپنے آگے جو زمین ہے، جو ان کے پیچھے ہے آسمان ہے، زمین ہے، اگر چاہیں تو ہم زمین میں دسا دیں، یعنی یہ آگے اور پیچھے جو ہے یہ اضافی چیز ہے۔ مثلا میرا رخ اس طرف ہے، جنوب کی طرف ہے، تو میرے آگے یہ آخر تک یہ میرے آگے، میرے پیچھے شمال تک، اقصی شمال تک یہ میرے پیچھے۔ آپ کا منہ ادھر ہے تو آپ کے آگے شمال کے اقصی تک یہ آگے ہے، اور آپ کے پیچھے جنوب کے اقصی تک یہ پیچھے، وہ ہیں ان کا رخ ادھر ہے، تو جو ان کے آگے اقصی مغرب تک ہے وہ آگے، اقصی مشرق تک ہے۔ یہ مولانا بیٹھے ان کا منہ مشرق کی طرف، تو ان کے آگے، تو اللہ یہ گویا کہ اضافی چیزیں ہیں، جو کسی کے آگے پیچھے ہے، زمین ہے، آسمان ہے، وہ سب رب تعالیٰ کی قدرت میں ہے۔ چاہے تو زمین میں دسا دیں، یا چاہے تو آسمان سے کسفن گزر چکے، کسفت ان کی جمع، ٹکڑے ٹکڑے کر کے آسمان کو گرا دیں، قادر مطلق جو چاہیں۔ اس میں نشانی ہر بندے کے لیے جو رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، انابا یونیب و انابتن باب، اور البتہ تحقیق سے ہم نے دی داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے فضیلت، اے پہاڑوں اوے بھی تسبیح پڑھو اس کے ساتھ، اور پرندے، اور نرم کیا ہم نے اس کے لیے لوہا، یہ کہ عمل بنا تو سابقات مکمل زر، اور اندازہ لگا پہ سر دے کڑیاں جوڑنے میں، اور عمل کرو اچھے، بے شک میں جو تم کرتے ہو دیکھ رہا ہوں۔ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا، پہلا پیر اس کا 1 مہینہ اور پچھلا پیر اس کا 1 مہینہ، اور بہایا ہم نے اس کے لیے چشمہ قطر تانبے کا، اور جنوں میں کچھ وہ تھے جو عمل کرتے تھے اس کے آگے باذن ربی، رب کے اذن سے، اور جو شخص ٹیڑھا ہو جاتا ان سے ہمارے حکم سے ہم اس کو چکھاتے شعلہ مارنے والا عذاب، بناتے تھے اس کے لیے جو وہ چاہتے، محاریب، کمرے، تماثیل، تصویریں، جفان، پیالے، کل جواب جیسے ہو، وقدور، اور دیگیں، بڑی بڑی ہنڈیاں دیگیں راسیات کی ہوئی۔ عمل کرو اے آل داؤد شکریہ کا، اور بہت کم ہے میرے بندوں سے شکر گزار۔ پر جس وقت فیصلہ کیا ہم نے اس پر موت کا،
تو نہ بتایا ان کو اس کی موت پر مگر گھن کے کیڑے نے، کھاتا تھا اس کی لاٹھی کو، پر جس وقت گر پڑے تو خوب واضح پا لیا جنات نے کس چیز کو کہ اگر ہوتے وہ غیب جانتے نہ ٹھہرتے عذاب میں جو رسوا کرنے والا ہے۔ البتہ تحقیق سے ہے سبا کے لیے ان کے ٹھکانوں میں نشانی، دو باغ سے دائیں اور بائیں، کھاؤ اپنے رب کے رزق سے اور شکریہ ادا کرو اس کا، بلدۃ طیبۃ شہر پاکیزہ ہے اور رب غفور ہے۔ پس انہوں نے اعراض کیا، پس ہم نے بھیجا ان پر سیل العرم بند کا سیلاب، اور بدل دی ہم نے ان کے لیے دو باغوں کے بدلے میں باغ دو، ذوات اکلن جو دونوں خوراک والے تھے، خمطن کسیلی بدمزہ، اصل اور جھاؤ کے درخت تھے، اور کوئی تھوڑی سی من سدر قلیل بیریاں۔ یہ بدلہ دیا ہم نے ان کو ان کے کفر کا، اور نہیں ہم بدلہ دیتے مگر ناشکری کرنے والے، اور بنائے ہم نے ان کے درمیان اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت ڈالی قرن شہر ساحل، اور ہم نے طے کیا ان میں سفر، اندازہ لگایا ہم نے سفر کا، سیر کر ان میں راتوں کو دنوں کو امن کی حالت۔ بس انہوں نے کہا اے رب ہمارے دوری کر ہمارے سفروں میں، اور ظلم کیا انہوں نے اپنی جانوں پر، پس کیا ہم نے ان کو احادیث کہانیاں، اور بکھیر دیا ہم نے ان کو کل لب و مذہب پوری طرح بکھیر دینا، بے شک اس کے اندر البتہ کئی نشانیاں ہیں ہر ایک صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے، اور البتہ تحقیق سے سچا کر دکھایا ان پر ابلیس نے خیال اپنا، پس انہوں نے اس کی پیروی کی مگر ایک گروہ مومنوں میں سے، اور نہیں ان کے لیے ان پر کوئی تسلط مگر تاکہ ہم جان لیں اس کو جو ایمان لاتے آخرت پر، اس سے جو اس آخرت کے بارے میں شک میں ہے، اور تیرا رب ہر چیز پر نگران ہے۔ رب اوپر دو طبقوں کا ذکر ہوا، ایک وہ کہ بل الذین لا یؤمنون، ایک وہ عبد منیب۔ اب پہلے رب تعالیٰ اپنے دو منیب بندوں کا ذکر فرماتے ہیں، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام۔ آگے ان کا ذکر ہوگا جو کافر تھے، ایمان نہیں لائے۔ فرمایا ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے فضیلت دی، نبوت دی، زمین کی خلافت دی۔ اے پہاڑوں اوے بھی معاف، لفظی معنی اوب کے ہوتے ہیں رجوع کرنا، اوابا جو اوب تعویب کے معنی ہوتے ہیں لوٹانا، تو لفظی معنی اوبی کے رجعی لوٹاؤ، رجعی اے پہاڑوں لوٹاؤ اس کے ساتھ۔ اب لازمی معنی کرتے ہیں تسبیح، یعنی جب داؤد علیہ السلام کہیں سبحان اللہ تو پہاڑوں تم بھی کہو سبحان اللہ، وہ لفظ دہراؤ لوٹاؤ جو انہوں نے کہے۔ لفظی معنی سمجھے، آبا یا اوبوں کے معنی لوٹنا، اوابا جو اوب تعویب کے معنی لوٹانا، تو لفظی معنی اوبی کے رجعی لوٹاؤ، اے پہاڑوں لوٹاؤ اس کے ساتھ وہ کلمات جو وہ کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سبحان اللہ تم بھی کہو سبحان، وہ کہتے ہیں الحمدللہ تم بھی کہو۔ وَالطَّیرَ، یہ تیرا کی نسل کہاں سے آئی؟ کہتے ہیں یہ جو جبالوں کا لفظ ہے، اس لفظ کے پرنی اس کے محل پر اس کا لفظ جو ہے وہ منادہ مفرد ہونے کی وجہ سے مبنی علی الرفع، اس کا محل ہے منصوب، تو یا جو ہوتا ہے اطلب و ادعو دعو کے معنی، تو یہ جبالوں کا جو محل ہے وہ منصوب ہے، جبالوں کا محل کیا ہے؟ منصوب ہے، تو یہ تیرا کا جو لفظ ہے اس کا عطف ہے جبالوں کے محل پر، تو معنی یہ ہوئے دعون الجبالا و دعون الطیرا، ہم نے پرندوں کو حکم دیا اور دعوت، کہ پرندے بھی ان کے ساتھ تسبیحات پڑھتے تھے، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کیا، جیسے موم یا آٹا ہاتھ میں ہوتا ہے جو شکل بناؤ وہ بنا، یہ کہ بنا تو سابقہ
سابغتن کی جمع ایسی زرہ جو بدن پر پوری فٹ آئے، کوئی جگہ بدن کا کوئی حصہ اسے رہ نہ جائے۔ وقدر فی السرد، اور کڑیاں ملانے میں اندازہ لگا، مطلب یہ ہے کہ وہ لوہے کی کڑیوں کو یوں جوڑ کر کے زرہ بناتے تھے، تو ایسا نہ ہو کہ ایک تو بڑا کڑا ہو اور ایک چھوٹی کڑی ہو، ایک کشادہ ہو ایک تنگ ہو، نہ، سلیقے کے ساتھ اندازے کے ساتھ ان کڑیوں کو جوڑ۔ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اب دوسرے عبد منیب کا ذکر ہے، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ وَسَخَّرْنَا لِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ۔ دوسرے مقام پر یہ سخرنا کا فعل موجود ہے، ہم نے مسخر کی سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا۔ غدوہا یہاں مضاف محذوف ہے، جلالین تک میں آپ کو انشاءاللہ ملے گا۔ سیرو غدوہا، اس ہوا کا پہلے پیر چلنا، شہرن ایک مہینے کا، ورواہا وسیرو رواہا، اور پچھلے پیر کا چلنا ایک مہینے کا، یعنی جتنے لوگ ایک مہینے میں سفر کرتے ہیں وہ ہوا پہلا پیر سفر کرتا ہے، اور جتنا ایک مہینے میں سفر ہوتا ہے وہ ہوا اتفق جو تھا ان کا اس ہوا پر ایک گویا کہ مہینے کا سفر پچھلے پیر میں۔ تو غدوہا کی ترکیب سمجھ آ گئی، سیرو غدوہا و سیرو رواہا، یہ تمام تفسیروں میں آپ کو ملے۔ اور بہایا ہم نے اس کے لیے قطر کے معنی تانبا، تانبے کا چشمہ، جیسے یہ پانی بہتا ہے اسی طرح تانبا رب نے زمین سے ان کے لیے بہا دی۔ اور جنوں میں کچھ وہ تھے جو عمل کرتے تھے ان کے سامنے ان کے آگے، باذن ربی، رب کے حکم تھے، وہ پیغمبر تھے، رب نے ان کے تابع کیے تھے، اور جو ان میں سے ٹیڑھا ہو جاتا ہم امرنا، ہمارے حکم سے ہم اس کو چکھاتے عذاب و سعیر، شعلہ زن عذاب، یعنی اس کو ایسے کوڑے لگتے آگ کے کہ وہ سلسلے میں تکلیف میں۔ یہاں بعض زائرین نے اعتراض کیا ہے، اعتراض یہ کیا ہے کہ وہ بھی تو جنات بھی ناری ہیں، نار سے پیدا ہوئے، تو نار کو نار سے کیا سزا ہوتی ہے؟ پھر یہ جو دوزخ میں جائیں گے تو دوزخ بھی نار ہے، تو یہ بھی ناری ہیں، تو نار کو نار سے کیا تکلیف ہے؟ ایک جواب ہے جاٹواں اور ایک ہے واقعانہ۔ واقعانہ جواب تو یہ ہے کہ جنات کو پیدا کیا گیا دنیا کی آگ سے، اور جہنم کی آگ جو ہے وہ دنیا کی آگ سے 69 حصے زیادہ تھی، 69 حصے، بخاری مسلم کی روایت میں۔ تو اتنی تیز آگ سے اس کو سزا ہو۔ اگر کسی کو یہ بات سمجھ نہیں آ سکتی تو اتنی بات تو سمجھے کہ وہاں زمہریر کا طبقہ بھی تو ہے، ان کو زمہریر میں گویا کہ سزا ہوگی، تو سزا ہونے میں کوئی شک نہیں۔ وہ جاٹواں جواب یہ ہے، سادہ جواب، کہ ایسا ہی کسی ملحد نے ایک جاٹ کے سامنے سوال کیا کہ تم کہتے ہو جنات بھی دوزخ میں جائیں گے، لاملانہ جہنم من الجنۃ والناس اجمعین، تو جہنم بھی آگ ہے اور وہ جن بھی آگ ہے، تو آگ کو آگ میں کیا سزا؟ وہ بیچارہ ہل چلا رہا تھا، آواز آپ نے نرم کر دی، ہل چلا رہا تھا تو اس کے ہاتھ میں ڈھیلا تھا، لٹے، اس نے ڈھیلا اس کے سر پر دے مارا، وہ بیچارہ چیخا، کہنے لگا کیا بات ہے، خاک کو خاک سے کیا تکلیف پہنچی ہے، میں نے بھی تو خاک کا ڈھیلا مارا ہے اور تم بھی تو خاکی ہو، خاک کو خاک سے کیا تکلیف ہو؟ اگر خاک کو خاک سے تکلیف ہو سکتی ہے تو اس طرح سے نار کو نار سے بھی تکلیف ہونی چاہیے۔ خیر، وہ بناتے تھے ان کے لیے جو چاہتے میں محاریم، محاریم محراب کی جمع ہے۔ میں نے عرض کیا تھا صاحب کمالین وغیرہ فرماتے ہیں یہ محرابن، یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، محراب کے معنی
حرب کے معنی لڑائی، محراب کے معنی زیادہ لڑاکا، تو سمیہ بے اسم صاحب ہی، اصل میں لڑاکا تو وہ ہے جو محراب میں کھڑا ہوتا ہے امام، کسی اور کو نہ کھڑا ہونے دے، لیکن اس جگہ کا نام رکھ دیا ہے محراب، لڑنے کی جگہ، اصل میں سیدھا ہے۔ تو مراد اس سے ہیں وہ کمرے جو بناتے تھے، تماثیل تمثال کی جگہ، تمثال کے معنی تصویریں۔ یہاں کو تفسیروں میں یہ بھی ملے گا کہ پہلے زمانے میں جاندار چیز کی تصویر جائز ہوتی تھی، ہماری شریعت میں حرام، تو تصویریں بناتے تھے۔ یہ تفسیر بھی ملے گی کہ تماثیل سے تصویریں غیر جاندار چیزوں کی، درختوں کی، پھولوں کی، مکانوں کی والا حاضر کیا۔ اور جفان، جفنت ان کی جمع جفنا، جفنا کے معنی پیالہ، کنڈول جس میں آپ سالن والن ڈالتے نا، یہ کل جواب، جابیت ان کی جمع، جابیت ان کے معنی حوض، اتنے بڑے بڑے پیالے ہوتے تھے جیسے حوض ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی فوجیں تھی اور ان کے پبلک زیادہ تھی، تو بڑے بڑے پیالے، ان میں سالن ڈالا سب کھاتے۔ قدور قدر کی جمع، قدر کے معنی ہوتے ہانڈی، یہاں مراد ہے دیگ، راسیات ٹکی ہوئی، وہ بڑی بڑی دیگیں جو اپنے مقام پر ٹکی رہتی۔ اے منو آلہ داؤد، اے یا آلہ داؤد، اے آل داؤد عمل کرو شکریہ، اور میرے بندوں میں سے شکر گزار بہت ہے۔ فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے طے کر دیا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں موت کا ذکر کہ اب ان کی وفات آ رہی، تو یہاں تفسیروں میں آپ کو ملے گا کہ سلیمان علیہ السلام کا ایک شیش محل تھا، شیشے کا مکان تھا، اس میں وہ پہلے بھی کافی دیر تک کھڑے ہو کر کے عبادت کرتے تھے۔ تو اس شیش محل میں ایک لاٹھی تھی جو زمین میں انہوں نے گاڑ دی، اور وہ لاٹھی یہاں گلے میں روح رکھ دی، اس حالت میں ان کی روح پرواز کر گئی۔ جنات یہ سمجھے کہ یہ اپنی عبادت میں لگے، وہ عمارتیں جو مسجد اقصی کی اور جو تھی وہ بدستور کرتے، ان کو یہ خیال تھا کہ یہ ابھی اپنی عبادت میں، اور پہلے بھی کافی دیر عبادت کرتے رہتے تھے۔ تو فرمایا جب ہم نے ان پر موت کا فیصلہ کیا، نہ بتایا ان کی موت کو ان لوگوں کو، نہ رہنمائی کی ان کی اس کی موت پر، الا دابۃ الارض۔ یہاں جمہور کے نزدیک ارض کے معنی زمین کے نہیں، ارض کے معنی کریدنے والا، وہ کیڑا جو چوب خوار ہے، لکڑی کو کھاتا ہے، دیوک، کہیں شیش کہتے ہیں، کہیں دیمک کہتے ہیں، کہیں دیوک کہتے ہیں، وہ سفید سا کیڑا جو لکڑی کو چاٹتا ہے، کرم چوب خوار، اکثر یہ مانا جاتا ہے۔ وکیلا، یہ تفسیر بھی آپ کو ملے گی کہ ارض سے مراد ہے زمین، دابۃ الارض کے معنی وہ کیڑا جو عموماً زمین میں ہوتا ہے، تو ہوگا مفہوم تو وہی چوب خوار کا، وہ کھاتا رہا من ساعتہ۔ یہ آپ پہلے پڑھ چکے، انما النسیء زیادۃ فی الکفر، پیچھے ہٹانا، اور ایک ہوتا ہے نقد، ایک ہوتا ہے نسیہ، نسیہ کے معنی ادھار، اخذ خیر من النسیہ، نقد تو ادھار سے بہتر ہوتا ہے۔ تو اب یہ من ساعت ہے آلے کا صیغہ ہے، لفظی معنی من ساعتہ، جو ان کا آلہ تھا پیچھے ہٹانے والا۔ اب لازمی معنی اس کے لاٹھی ہو تو کتے کو پیچھے ہٹاتا ہے، اور کوئی مارنے کو آئے تو اس کو پیچھے ہٹاتا ہے، تو لفظی معنی من ساتھ آلہ پیچھے ہٹانے کا۔ اب لازمی معنی اس کے لاٹھی ہے، ڈانگ ہے، لاوڑ ہے، کوتک ہے، سمجھ آئی؟ اچھا، فلما خر، جس وقت وہ گرے تو جنات پر اس وقت واضح ہوا انہم مخففہ من المثقلہ، کہ بے شک اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو نہ ٹھہرتے ایسے عذاب میں جو ان کو رسوا کرنے والا ہے۔ مرضی کے خلاف وہ کام کرتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے، قابو آئے ہوئے تھے،
اور مرضی کے خلاف جو کام کرتے تھے تو ان کے لیے ذلت تھی. تو اب جب وہ گرے تو پتہ چلا کہ ہاں وہ تو دنیا سے رخصت ہو گئے. جنات کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم غیب جانتے ہیں. تو اب حقیقت کھلی کہ غیب جانتے ہوتے تو یہ اب کتنا عرصہ ٹھہرے. یہاں 1 سال کا لفظ بھی آپ کو ملے گا. وقیلا بعض تفسیروں میں 3 سنین کے لفظ بھی آپ کو ملیں گے. اکثر 1 سال تک کی ٹائم. یہ تو تھا ان بندوں کا ذکر جو منیب تھے. اب آگے وہ جو نافرمان تھے. لقد کان لسبا، سبا قوم کا نام تھا اور انہی کے نام سے شہر بھی آباد تھا. سبا کے لیے ان کی جگہوں میں نشانی تھی. باغ تھے 2، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف. کہتے وہاں قریب ایک پہاڑ تھا، اس کا نام تھا کوہ ابلق، جبل ابلق. اس کوہ ابلق کے دامن میں انہوں نے ایک بند باندھا تھا. جیسے یہ منگلا ڈیم ہے، تربیلا ڈیم ہے، ایسا بند انہوں نے باندھا. اللہ کی قدرت، ایک دفعہ بارشیں بہت زیادہ، وہ بند کے نیچے سوراخ ہوا اور وہ بند کا پانی جب وہ بند ٹوٹا تو اس کے یہ قوم ساری اس میں بیشتر لوگ تباہ ہو گئے اور مر گئے، بہہ گئے. کچھ بچے تو بھاگ گئے، کوئی شام کو چلے گئے، کوئی مدینہ چلے گئے. یہ اوس اور خزرج کے بڑے انہی لوگوں میں. وہ 2 باغ سے دائیں بائیں. یہاں آپ کو انشاءاللہ جلالین تک میں ملے گا کہ میلوں پر باغ پھیلے ہوئے، بڑے بلدۃ طیبۃ رب غفور. بڑا پاکیزہ شہر تھا. نہ وہاں مچھر تھا، نہ مکھی تھی، نہ پسو تھا، نہ سانپ تھا، نہ بچھو تھا. کہتے ہیں کہ غریب آدمی آتا، پردیسی مسافر آتا، اس کے کپڑوں میں جوئیں ہوتی، اسپگیں ہوتی تو وہ خوشبو سے مر جاتا. یہ جلالین تک میں آپ کو ملا. اب دیکھیے کتنا رب کا فضل تھا. نہ مکھی، نہ پسو، نہ جو، نہ عقرب، نہ کچھ. ہوا کیا؟ فَأَعْرَضُوا، انہوں نے حق سے اعراض کیا. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ. محلی رحم اللہ تعالی وغیرہ یہ فرماتے ہیں حرم جمع ہے حرمتن. حرمہ کے معنی بند. تو حرم کے معنی وہ جو بند تھے دائیں بائیں کے اس کی دیواریں، وہ ہم نے ان پر چھوڑی اور بدل دی ہم نے ان کے لیے. ان 2 باغوں کے بدلے میں 2 باغ اور. زواتن کی تسنیہ ہے، زوات. صاحبتا اقلن، وہ دونوں باغ خوراک والے تھے. خمت ایسی خوراک کو کہتے ہیں کہ کچھ کڑوی بھی ہو اور ترش بھی ہو، بدمزہ، کھاتے ہوئے انسان کا منہ بگڑ جائے. کھٹی چیز کھائی ہوگی کبھی، کڑوی چیز کھائی ہوگی، کسیلی بدمزہ، تو آدمی کا منہ بگڑ جاتا ہے. تو ایسی کسیلی چیز، بدمزہ سی چیزیں اس میں تھی. اور اصل جھاؤ کا درخت، یہ جھاؤ جس مسواک ہوتی ہے نا، اس کو بن کا درخت کہتے ہیں. ملتان وغیرہ کے علاقے میں چھوٹے چھوٹے دانے سرخ ساتھ ہوتے ہیں. کالے ہوں تو وہ ذرا اچھے ہوتے ہیں، سرخ ہوں تو وہ. یہ جھاؤ کا درخت. اچھا، اور کچھ بیریاں، یہ تو ہم نے چھوڑ دی، باقی سب کے سب ہم نے تباہ کر. یہ کیوں؟ ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ بدلہ دیا ہم نے ان کو ان کے کفر کا. بما کفروا اے بکفر ما مستریہ، اے یہ یا بما کفروا بھی، اور نہیں بدلہ دیتے ہم مگر ناشکری کرنے والے. الدر النصیر ایک کتاب تھی، میرے پاس اس وقت ہے نہیں، دیوبند میں وہ دیکھی تھی، آج سے 50 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہے. اس میں یہ لکھا ہے، شعر یوں ہے: لا تحتکر قید الضعیف فربما تموت الافاعی من سموم الاقارب وقد حد قدما حرش بلقیس ہدہد وخرب خفر الفارس سد المعارب. کہتے ہیں کہ زمانے میں کسی چیز کو ہلکا مت سمجھو.
ایک واقعہ تو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، چھوٹے سے وجود کا حدود تھا، اس نے ملک سبا کا تختہ الٹ دیا۔ لا تحتکر قید الضعیف فربما تموت الافائی، افا کی جمع، بعض دفعہ اژدہا مر جاتے ہیں عقرب بچھو کے لڑنے سے۔ بچھو کا اتنا سا وجود ہوتا ہے، اژدہا بڑا ہوتا ہے، بعض ایسے بچھو زہریلے ہوتے ہیں کہ اژدہا کو لڑے تو مرتے ہیں۔ کہتے بعض قیمتیوں کی بعض قسمیں ہاتھی کو لڑے وہ ہاتھی مر جاتے قیمتی۔ تو لا تحتکر قید الضعیف فربما تموت الافائی من سموم الاقارب، بچھوؤں کی زہر سے اژدہا بھی مر جاتا ہے۔ وقد حد قدما عرش بلقیس ہدہد، پرانے زمانے میں بلقیس کے تخت کو ہدہد نے الٹا لیا۔ وخرب خفر الفارس صد المعارب، یہ جو معارب کا بند تھا چوہے نے نیچے، منگک نے چوہے نے نیچے سے سوراخ کیا، تھوڑا تھوڑا پانی بہتا رہا، ہوتے 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 بارش بھی زیادہ ہوئی اور وہ سیلاب وہ بند ٹوٹا اور قوم کی تباہی کا نتیجہ۔ اور بنائے ہم نے ان کے درمیان جو سبا کے لوگ تھے اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت ڈالی، شام کا علاقہ، ان کے درمیان بستیاں تھی ظاہر، اور ہم نے اندازہ لگایا وہاں شہر کا، چلو راتوں کو دنوں کا من۔ دیکھیے جیسے آج کل یہ سڑکیں ہیں، یہ ریلوے ہے، لائن ہے، ایک اڈے سے آپ نکلے تو آگے دوسرا نظر آتا، دوسرے سے نکلے تو آگے اور، صبح سے لے کر کے شام تک 1 مہینے کا سفر۔ سڑکیں کچی تھی، پختہ نہ تھی، تاجر لوگ آتے جاتے تھے، ایک شہر ایک کریا سے نکلے آگے دوسرا نظر آ رہا ہے، اس سے نکلے آگے اور نظر آ رہے ہیں، چوری چکاری کا کوئی خطرہ نہیں، قریب قریب شہر تھے، اور عموماً سڑکوں کے کنارے پر آبادیاں ہوتی ہیں۔ تو وہ جو برکت والا علاقہ تھا شام کا، ان کے درمیان اور ان کے درمیان ہم نے بنائے قرن ظاہرتن، قریہ ایسی بستیاں ظاہر، ایک سے نکلے آگے دوسری نظر آ رہی ہے، اس سے نکلے آگے اور نظر آ رہی، 2 میل پر 3 میل پر، راتوں کو چلو دنوں کو چلو، امن میں کوئی خطرہ نہیں، چوری نہیں، چکاری نہیں، آباد اللہ۔ بس انہوں نے کہا اے رب ہمارے دوری کر ہمارے سفروں میں۔ کہتے ہیں جو امیر لوگ تھے انہوں نے کہا پروردگار یہ کیا ہوا کہ ایک شہر سے نکلے تو آگے شہر، اس سے نکلے تو آگے شہر، ان کو دور کر تاکہ ہم سوار ہوں، پیدل جانے والے ہم ہی دیکھیں اور یہ ہمارے محتاج ہوں۔ یہ کیا ہوا کہ ایک شہر کے بعد دوسرا شہر، اس سفروں کو دور کرتا، درمیان کی بستیوں کو اڑاتا۔ وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اپنی جانوں پر ظلم، پھر ہم نے ان کو ایسا تباہ کیا، جعلنا احادیث، کہانیاں بنا دیا، ان کے قصے تو ہیں وجود کو، بکھیر دیا ہم نے ان کو کلہ و مزد، کوئی وہاں سے چلے گئے شام، کوئی مدینہ طیبہ، اور حضرت کے بڑے انہی لوگوں میں۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار۔ اب یہ جو کفار ہیں شیطان کے چیلے، یہی آپ کو تفسیر ابن جریر طبری اور معالم التنزیل در منصور وغیرہ میں ملے کہ آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ جب بنایا گیا تو شیطان پھرتا رہا کہ یہ مخلوق جو پیدا ہو رہی ہے بڑے تو یہ ہیں، تو میں ان میں اپنے خیالات کیسے ڈالوں؟ ٹانگیں بھی ٹھوس ہیں، سر بھی ٹھوس ہے، اعضاء بھی ٹھوس ہیں، خیالات کہاں سے جائیں گے؟ پھر منہ نظر آیا، ناک نظر آئے، کہنے لگے ہے میرے لیے بھی راستہ، میرے ماننے والے بھی ہو جائیں گے۔ اچھا جی، تو فرمایا رب تعالیٰ نے کہ سچا گھر دکھایا ان پر ابلیس نے اپنا خیال کہ میرے تیرے بھی بنیں گے، کیونکہ خیالات ڈالنے کے لیے راستہ مجھے بھی نہیں ہے۔ بس انہوں نے اس کی پیروی کی، ہاں، مگر مومنین نے نہیں کی، اور اس کا تسلط ان پر کچھ نہیں، ہاں، مگر لنعلم علم ظہور،
تاکہ ہم جان لیں کون آخرت پر ایمان رکھتا ہے، کون آخرت کے بارے میں شک کرتا ہے۔ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، تو کہہ دے ادعوا الذین، پکارو ان کو جو تم خیال کرتے ہو جن کو اللہ کے ورے نہیں مالک برابر ایک ذرے کے آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور نہیں ان کے لیے فیہما آسمانوں زمینوں میں کوئی شراکت، اور نہیں اس کے لیے ان میں سے کوئی امدادی ظہیر مدد کرنے والا، اور نہیں نفع دیتی شفاعت اس کے ہاں مگر اس کے لیے جس کے لیے رحمان نے اجازت دی ہو، حتیٰ کہ جس وقت فزع گھبراہٹ دور کی جاتی ہے ان کے دلوں سے، کہتے ہیں کیا کچھ کہا تمہارے رب نے، کہتے ہیں حق کہا اور وہ برتر ہے کبیر بڑا ہے۔ تو کہہ دے کون رزق دیتا ہے تمہیں آسمانوں سے اور زمین سے، تو کہہ دے اللہ ہو، اور بے شک ہم یا تم البتہ ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں۔ کہہ دے نہیں تم سوال کیے جاؤ گے اس چیز کے بارے میں جو ہم نے جرم کیا، اور نہیں ہم سوال کیے جائیں گے اس کے بارے میں جو تم کر رہے ہو۔ تو کہہ دے جمع کرے گا ہمیں ہمارا رب، پھر فیصلہ کرے گا ہمارے درمیان حق کا، وہ الفتاح، وہی حقیقت کھولنے والا علی۔ تو کہہ دے بتاؤ تو مجھے وہ جن کو تم نے ملا دی اس کے ساتھ شریک بنا کر کے، کاللہ ہرگز نہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے عزیز الحکیم۔ اور نہیں بھیجا ہم نے تجھے مگر کافۃ للناس سے، سب لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اور کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ اگر ہو تم سچے۔ تو کہہ دے تمہارے لیے ایک دن کا وعدہ ہے، وعدہ ہے ایک دن کا، نہ پیچھے ہوگے اس سے اور نہ ایک گھڑی اور نہ آگے۔ رکوع کے پہلے حصے میں توحید، قیامت، رسالت کا ذکر، پھر آگے ماننے والوں کا ذکر تھا، نہ ماننے والوں کا نتیجہ۔ اس میں بھی وہی توحید، قیامت، رسالت، ان کا ذکر۔ پہلے توحید کا، شرک کا رد توحید کے اعتبار سے۔ تو کہہ دے پکارو ان کو جن کے بارے میں تم خیال کرتے اللہ کے ولی، وہ تو ایک ذرے برابر کے مالک نہیں آسمانوں میں نہ زمین میں، اور آسمانوں زمینوں میں ان کی کوئی شراکت نہیں کہ اللہ کے ساتھ آسمانوں میں یا زمینوں میں شراکت، اور اللہ تعالیٰ کا ان میں سے کوئی امدادی نہیں، نہ وہ امداد کو چاہتا ہے، نہ محتاج ہے، نہ کوئی ہے۔ باقی یہ کہتے تھے جی ہم تو ان کو اللہ کا شریک یوں نہیں مانتے کہ وہ خالق مانے، ہم تو کہتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، تو ہم تو ان کو سفارشی مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سفارش کے متعلق بھی سن لو، ولا تنفع شفاعت عنده الا لمن اذن له، رب کی اجازت کے بغیر سفارش بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ تم نے جو فرشتوں کو مثلا رب کی بیٹیاں قرار دیا اور یہ کہا کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ثابت کرو کہ رب نے تمہارے لیے ان کو سفارش کی اجازت دی ہے۔ سفارش اسی کے لیے کریں گے جس کے لیے رب اجازت ہے۔ آگے بات کو سمجھیں۔ تبارک و تعالی جب کوئی فیصلہ کرنا چاہتا ہے تو مثال کے طور پر سمجھاتا ہوں، جیسے ٹلی بجتی ہے، گھنٹی بجتی ہے، ایسی کوئی آواز نمودار ہوتی ہے۔ جو ملائکۃ المقربون ہیں وہ تو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور جو ذرا پیچھے ہیں فرشتے، ان پر ایسی گھبراہٹ طاری ہوتی ہے کہ گھبراہٹ کی وجہ سے ہوش حواس خطا ہو جاتے ہیں۔ وہ دوسرے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ رب نے کیا فرمایا، یعنی اتنے وہ رب کے ہاں عاجز ہیں کہ جب رب تعالیٰ کوئی بات فرماتے ہیں تو فرشتے جو مقربون ہیں وہ تو سنتے ہیں، دوسرے فرشتے بھی وہ دم بخود ہو جاتے ہیں، بیچاروں کے ہوش حواس اوسان خطا ہو، اتنی گھبراہٹ ان پر تاری۔ ہوش آتا ہے
تو پھر کہتے ہیں کہ بتاؤ کہ رب نے کیا فرمایا. تو جن کی اتنی سخت نہیں ہے، تم کہتے ہو کہ وہاں جہری گویا کہ جبری شفاعت ہوگی کہ رب کو زبردستی منوا سکتے ہیں، قہری اور جبری شفاعت کر سکتے ہیں، ان کے تو آسان خطا ہو جاتا. باب تفعیل کے خواص میں آپ نے یہ خاصا بھی فصول اکبری وغیرہ میں پڑھا کہ اس کے خواص میں سے گویا کہ سلب کا معنی، تقضیہ کے معنی، قضا یقضی تقضیہ، چیز کو قضا کو کوڑے کر کو دور کرنا، ازالہ، یہ فضیہ باب تفعیل سے ہے. تو اس میں وہی سلب والا معنی ہے. حتیٰ جس وقت فضیہ گھبراہٹ دور کی جاتی ہے فرشتوں کے دلوں سے، تو وہ فرشتے پوچھتے ملائکۃ المقربون سے ماذا قال ربکم، رب نے کیا فرمایا. قالوا، وہ کہتے الحق، قال الحق، یہ مفعول ہے قال حق، وہ برتر ذات ہے، کبیر ذات ہے. تو جو فرشتے رب تعالیٰ کے سامنے دم نہیں مار سکتے، ظالمو تم یہ کہتے ہو کہ وہ جبری اور قہری سفارش سے منوا سکتے. کہہ دے کون تمہیں رزق دیتے آسمان اور زمین کی، تو کہہ دے اللہ ہو، یرزق اللہ ہو، اللہ ہی رزق دیتے. ہم یا تم ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی ہے. دیکھیے یہ تبلیغ کا طریقہ. اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ تو گمراہ ہے اور وہ سچ مچ گمراہ بھی ہو تو ضد کرے گا، لڑے گا. اور اگر یوں کہا جائے کہ بھائی دیکھو ایک طرف تم ہو ایک طرف ہم، ایک طرف ہدایت ہے ایک طرف گمراہی، غور کرو کہ تم ہدایت پر ہو یا ہم، تم گمراہی پر ہو جو، تو بات تو کہہ دی، سمجھ آتی ہے بات تو کہہ دی، لیکن اس میں چیڑ نہیں پیدا ہو. تو تبلیغ کا طریق یہ ہے وَإِنَّا وَإِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى وَفِي ضَلَالٍ، یوں کہے کہ انتم علی ضلال، تو پھر تو جھگڑا ہے. تو بات بھی کہہ دی اور اس سلسلے میں وہ چیڑ عداوت بھی نہ پیدا. تو کہہ دے تم نہیں سوال کیے جاؤ گے اس چیز کے بارے میں جو ہم نے جرم کیا، یعنی بزعمکم، ہم تو فی نفسی مجرم نہیں. پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ ہمارا یہ جرم ہے الا ان آمنا، ہم ایمان لائے، لیکن تمہارے زعم میں اگر وہ جرم ہے تو ہم گویا کہ تم سے اس کے بارے میں نہیں سوال کریں، اور ہم نہیں سوال کیے جائیں گے جو تم کریں. تو کہہ دے اللہ اکٹھا کرے گا ہمیں بھی تمہیں بھی، پھر فیصلہ کرے گا ہمارے درمیان حق کا، وہی حقیقت کھولنے والا جاننے والا. تو ان سے کہہ دے بتاؤ تو جن کو تم نے رب کا شریک بنا کر اس کے ساتھ ملا دیا ہے، تو اللہ بتاؤ ہے کیا، بتاؤ تو صحیح، دلیل پیش کرو. بلکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے غالب حکمت والا، کوئی اس کا ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں قطعاً کوئی نہیں. اب آگے دوسری چیز رسالت، وما ارسلناک الا کافۃ للناس. توجہ سے یہاں ترکیب سمجھ لینا. نحات کا ایک گروہ، وہم الجمہور، اکثریت، یہ کہتی ہے کہ ان میں زجاج رحمہ اللہ تعالی وغیرہ شامل، کہ کافتن یہ حال ہے کا ضمیر سے، اور معنی اس کا جامعاً، کفا یا کفو کے معنی روکنا، جمع کرنا. تو معنی یہ ہے کہ وما ارسلناک الا حال کونے کا جامعاً للناس، سب لوگوں کو تو اکٹھا کرنے والا ہے، یعنی سب لوگوں کے لیے تو پھر، جیسے پہلے آپ پڑھ چکے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم. تو کہتے ہیں کہ یہ کافتن حال ہے، کاف ضمیر سے، اور کافتن کے معنی جامعاً. تو نہیں بھیجا ہم نے تجھے مگر جامع لوگوں کے لیے، سب کو اکٹھا کرنے والا، سب کے لیے رسول، بشیر ہے، نذیر ہے، لیکن اکثر نہیں کہا. دوسرا طبقہ یہ کہتا ہے کہ کافتن
یہ حال ہے للناسے سے، للناسے جو ہے اس سے۔ پہلا طبقہ کہتا ہے کہ مجرور بالاضافت ہو یا مجرور بالحرف ہو، اس کا حال اس پر مقدم نہیں ہے۔ مجرور ہو بالاضافت یا مجرور ہو بالحرف، اس کا حال اس پر مقدم نہیں ہوتا۔ تو تم کیسے للناس کو ذوالحال بناتے ہو اور کافۃ کو حال بناتے؟ امام ابن مالک الفیہ والے، رضی اور ابو حیان اندلسی البحر المحیط والے یہ فرماتے ہیں ہم تمہاری بات نہیں مانتے۔ مجرور بالاضافت ہو یا مجرور بالحرف ہو، اس کا حال بھی مقدم ہو سکتا ہے، اور تینوں بڑے چوٹی کے نحوی ہیں۔ اندلسی بہت بڑے نحوی، اسی طرح رضی تو ان پر نحوے کا علم ختم، ان کے بعد کوئی شخص ایسا نحوی نہیں پیدا، وہ رافضی تھا اپنی جگہ پر ہے۔ اسی طرح ابن مالک الفیہ والے بڑے چوٹی کے نحوی ہوتے ہیں۔ یہ میں نے کیا کہا؟ ایک طبقہ جمہور وہ کہتے ہیں کہ کاف فتن کے حال ہے کاف ضمیر سے، اور کاف فتن کا معنی جامعہ معنی ہے وما ارسلناک الا حال کونک الا کافۃ للناس، ما ارسلناک الا حال کونک جامعا للناس، لوگوں کو اکٹھا کرنے والا، یعنی سب کے لیے۔ دوسرا طبقہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کاف فتن کے حال ہے للناس سے۔ اب پہلے طبقہ والے کہتے ہیں کہ مجرور بالاضافت ہو یا مجرور بالحرف ہو، تو وہ جیسے اس پر حال مقدم نہیں ہو سکتا۔ تو تم کس طرح کہتے ہو کہ للناس یہ ذوالحال ہے اور کافتن یہ حال ہے؟ ان امام ابن مالک صاحب الفیہ اور امام رضی اور امام ابو حیان اندلسی یہ کہتے ہیں کہ یہ بات ہم نہیں مانتے کہ حال جو ہے مجرور بالحرف یا مجرور اضافہ سے مقدم ہو سکتا ہے۔ بشیر اور نذیر، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ اگر ہو تم سچے، کہہ دے ایک وقت مقرر ہے، نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا۔ اور کہا ان لوگوں نے جو کافر ہیں ہم ہرگز نہیں مانیں گے اس قرآن کو اور نہ اس چیز کو جو اس سے پہلے ہوئی، اور اگر دیکھیں تو جس وقت کے ظالم کھڑے کیے جائیں گے ان کے رب کے ہاں، لوٹائیں گے بعد ان کے بعد کی طرف بات کو، کہیں گے وہ لوگ جو کمزور بنائے گئے ان لوگوں سے جنہوں نے تکبر کیا، اگر نہ ہوتے تم تو البتہ ہوتے ہم مومن۔ کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا ان لوگوں سے جن کو کمزور بنایا گیا، سمجھا گیا کہ ہم نے تمہیں روکا تھا ہدایت سے بعد اس کے کہ تمہارے پاس ہدایت آ گئی، بلکہ تھے تم مجھے۔ اور کہیں گے وہ لوگ جن کو کمزور بنایا گیا ان لوگوں سے جنہوں نے تکبر کیا، بلکہ مکر اللیل، تدبیر رات اور دن کی، جب تم ہمیں حکم دیتے تھے اس کا کہ ہم کفر کریں باللہ اور اس کا کہ ہم بنائیں اس کے لیے شریک، اور مخفی رکھیں گے ندامت کو جب دیکھ لیں گے عذاب کو، اور ڈالیں گے ہم توپ ان لوگوں کی گردنوں میں جو کافر، نہیں بدلا دیے جائیں گے وہ مگر اس چیز کا جو کرتے ہیں، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نذیر مگر کہا وہاں کے آسودہ حال لوگوں نے بے شک ہم اس چیز کے جو تم دے کر کے بھیجے گے کافرون منکر، اور کہا انہوں نے ہم زیادہ ہیں مال کے لحاظ سے اور اولاد کے لحاظ سے اور نہیں ہم سزا دیے جائیں گے۔ تو کہہ دے بے شک رب میرا کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہے اور تنگ کرتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اوپر بھی کفار کا ذکر تھا، آگے دونوں کفار کا ذکر ہے کہ جیسے انہوں نے توحید کا انکار کیا، رسالت کا کیا، قیامت کا کیا، ان ظالموں نے قرآن کا بھی انکار کیا۔ وقال الذین کفروا لن نؤمن بہذا القرآن، ہم اس قرآن کو نہیں مانیں گے، اور نہ ان کتابوں کے جو ان سے پہلے اتری، نہ تورات کو، نہ زبور کو، نہ انجیل کو نہیں مانیں۔
ہے وہ خاطب، اگر دیکھے تو جس وقت ظالم رب کے ہاں کھڑے ہوں گے بعض کی طرف باتیں لوٹائیں گے، وہ ان پر الزام رکھیں گے، وہ ان پر رکھیں گے، وہ آگے ان کا مقولہ بھی آ رہا ہے۔ اب لو ترا اس کی جزا محذوف ہے، لرأیت امرا عظیما لترا امرا عجیبا فظیعا، یہ جزا سے وہ بات ان کی کیا ہوگی؟ جن کو کمزور سمجھا گیا کمزور بنائے گے، وہ متکبرین سے کہیں گے، اپنے استادوں سے، پیروں سے، اپنے گویا کے نمائندوں سے کہیں گے لولا انتم لکنا مؤمنین، اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن۔ وہ بات پہلے آپ اچھی طرح سمجھ چکے ہیں کہ لولا حرف شرط ہے، یہ ضمیر پر نہیں داخل ہوتا، اسم پر نہیں داخل ہوتا، فعل پر داخل ہوتا ہے۔ تو فعل یہاں کیا ہے؟ لولا صددتم انتم، اگر تم نہ روکتے تو ہم مومن۔ صددتم یہاں پہ قرینہ کیا ہے؟ آگے انحن صددناکم، بات سمجھ آ گئی؟ تو لولا کے بعد یہاں صددنا کا فعل مقدر ہے، اگر تم ہمیں نہ روکتے تو ہم مومن۔ تو مستکبرین کہیں گے کمزوروں سے انحن صددناکم، کہ ہم نے روکا تھا ہدایت سے جب تمہارے پاس آ چکے، بلکہ خود تم مجرم ہیں۔ جو کمزور تھے وہ کہیں گے مستکبرین سے بل مکر اللیل اے مکر فی اللیل والنہار، وہ تدبیریں جو رات اور دن کو تم کرتے تھے اور آج تم انکار کرتے ہو۔ رات کو نہیں تم جلسے منعقد کرتے تھے، دن کو نہیں کرتے تھے، رات کو نہیں ہمارے پاس آتے تھے، دن کو نہیں آتے تھے، تم ہمیں حکم نہیں کرتے تھے نکفر باللہ، اور یہ تم نہیں کہتے تھے نجعل اندادا، آج تم بری ذمہ ہوتے ہو۔ یہ ندامت کو مخفی رکھیں گے جب عذاب کو دیکھیں گے۔ اغلال غلن کی جمع گزر چکا، ہم ان کی گردنوں میں ٹوک ڈالیں گے جو کافر ہیں، ان کو وہی بدلہ دیا جائے گا جو عمل کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تسلی آپ کو دیتے ہیں کہ پہلے بھی ایسے رہے اب بھی ایسے، ہم نے نہیں بھیجا کسی بستی میں کوئی نذیر مگر آسودہ حال لوگوں نے کہا انا بما ارسلتم بہ، ہم نہیں مانے۔ اور پھر انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا کہ جی دیکھو ہم مالوں کے لحاظ سے زیادہ ہیں، اولاد کے لحاظ سے زیادہ ہیں، ہم نہیں سزا دیے جائیں گے۔ وہ یوں منطق لڑاتے تھے کہ اگر رب تعالیٰ ہم سے ناراض ہوتا تو مال کیوں دیتا، اولاد کیوں دیتا؟ جب اس نے ہمیں مال دیا ہے، اولاد دی ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ راضی ہے، تو سزا کیوں دے؟ اگر ناراض ہوتا تو مال اولاد ہمیں کیوں زیادہ؟ اس کا جواب تو کہہ دے یہ لائن اور ہے، رضا کی اور ہے۔ رب کشادہ کرتا ہے رزق لمن یشاء ویقدر، اکثر لوگ نہیں جانتے کہ وہ رضا کا مسئلہ اور ہے، قبولیت اور ہے۔ اور نہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں باللتی ایسی کہ تمہیں قریب کر کے ہمیں ہمارے ہاں درجے میں، ہاں مگر وہ جو ایمان لائے عمل کی اچھا، پس وہ لوگ ان کے لیے دگنا بدلہ ہوگا ان کے عمل کا، اور وہ غرفات بالا خانوں میں امن میں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کوشش کی ہماری آیات کے بارے میں، وہ عاجزی نہ ہرانے کے لیے وہ لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں۔ تو کہہ دے بے شک رب میرا کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہے اپنے بندوں میں سے، اور تنگ کرتا ہے اس کے لیے، اور جو چیز بھی تم خرچ کرو گے بس وہ اس کا عوض دے گا، خلیفہ دے گا، اور وہ خیر الرازقین ہے۔ اور جس دن جمع کرے گا اللہ ان کو سب کو، پھر فرمائے گا فرشتوں سے اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، کیا یہ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے سبحانک، پاک ہے تیری ذات، انت ولینا، تو ہمارا آقا ہے ان کے علاوہ۔ بلکہ وہ عبادت کرتے تھے جنات کی، اکثر ان کے انہی پر یقین رکھتے تھے۔ بس اس دن نہیں معلوم ہوں گے بعض تمہارے بعض کے لیے نفع کے نہ ضرر۔ اور ہم کہیں گے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، چکھو آگ کا عذاب، وہ جس آگ کو تم جھٹلاتے تھے۔ اور جس وقت پڑھی جاتی ان پر آیتیں ہماری صاف صاف، کہتے ہیں نہیں ہے یہ مگر ایک مرد، ارادہ کرتے اس کا کہ تمہیں روکے اس چیز سے کہ عبادت کرتے تھے تمہارے آبا۔ اور کہا انہوں نے نہیں ہے یہ مگر افکن، جھوٹ مفترا گھڑا ہوا۔ اور کہا ان لوگوں نے جو کافر حق کے بارے میں جب ان کے پاس آیا، کیا کہا؟ ان ھذا، نہیں ہے یہ مگر جادو کھلا۔ آمی دی ہم نے ان کو کتابیں جن کو پڑھتے،
اور نہیں بھیجا ہم نے ان کی طرف تجھ سے پہلے نذیر، اور جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، اور یہ نہیں پہنچے ان کے 10ویں حصے کے جو ہم نے ان کو دیا، بس انہوں نے میرے رسول کو جھٹلایا، بس کس طرح تھا انکار کرنا میرا۔ ربط واضح ہے۔ کافروں نے کہا تھا کہ نحن اکثر اموالا و اولادا، ہماری اولاد زیادہ ہے، مال زیادہ ہے، ہمیں نہیں سنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سن لو، نہیں ہے تمہارے مال اور نہ تمہاری اولادیں، باللتی بالخصلۃ اللتی بالطریقۃ اللتی، ایسے طریقے کی کہ تم ہی ہمارے ہاں درجے میں قریب ہو، یعنی یہ مال بھی ہمارے قریب نہیں کرتے اور اولاد بھی نہیں کرتے۔ ہاں جو ایمان لایا عمل کیا اچھا تو وہ ہے ان کے لیے دگنا، فرمایا ان کے لیے یہ کیا رہا کیا بات ہے؟ ہاں بچہ ہے جو ایمان لایا اور عمل کیا اچھا تو ان کو دگنا بدلہ ملے گا، کسی کو 10 گنا، کسی کو 700 گنا، واللہ یضاعف ان کے عمل کا، اور بالا خانوں میں من گئی۔ باقی جنہوں نے ہماری آیات کو عاجز کرنے کی کوشش کی، اولئک فی العذاب محضرون۔ اے لوگوں تم جو کہتے ہو کہ ہمارے پاس مال زیادہ ہے، اولاد زیادہ ہے، یہ خدا کے تقرب کی دلیل نہیں ہے۔ کہہ دے رب میرا یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر، جو چیز بھی تم خرچ کرو گے فہو یخلفہ، اس کا خلیفہ دے گا، بعض معنی کرتے اس کا ثواب دے گا، اجر دے گا، بشرطے کہ مومن ہو۔ بعض یہ فرماتے یخلفہ کا معنی یہ ہے کہ تم جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اللہ اس سے بہتر تمہیں دے گا، وہ خیر اللہ۔ اب آگے قیامت کا ذکر، قیامت کے دن سب کو جمع کریں گے، پھر فرشتوں سے کہیں گے کیا یہ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ آج بھی کافروں کا تو کہنا کیا، وہ تو ان کی عبادت کرتے تھے فرشتوں کی، کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، اللہ کی بیٹیاں ہیں، پیاری بیٹیاں ہیں، یہ ہمیں خدا کے قریب کریں گے۔ لیکن جاہل قسم کے لوگ بھی مومن کہلانے والے تعویذات پر لکھتے ہیں یا جبرائیل ہو یا میکائیل ہو یا اسرافیل ہو یا اسرائیل، کلمہ گو جاہل بھی ایسا نہیں، مدد ان سے مانگتی۔ تو فرشتوں سے کہا جائے گا کہ یہ تمہاری عبادت کرتے تھے، فرشتے کہیں گے سبحانک انت ولینا منہم، یہ تو جنات کی عبادت کرتے ہیں۔ جنات کی عبادت کا یہ معنی کہ جنات کے کہے لگتے تھے، ان کا کہنا سنتے تھے، جیسے آپ پہلے پڑھ چکے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں، یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا شیطان کی عبادت۔ وہی حوالے کے ساتھ میں نے عرض کیا تھا کہ شیطان کے کہے لگنا سمجھ آئی، یہ گویا اس کی عبادت کرنا ہے۔ تو یہ تو جنات کی اطاعت کرتے ہیں، اکثر ان کو نہیں پر یقین رکھتے۔ اس دن فرمایا کوئی کسی کے نفع کا مالک نہ ہوگا نہ ضرر۔ ظالموں سے ہم کہیں گے عذاب نار چکھو، وہ نار جس کو تم دکھاتے تھے۔ وہ ظالم کون ہے؟ جب آیتیں ہماری صاف صاف پڑھی جاتی ہیں کہتے ما ھذا، نہیں ہے یہ پیغمبر مگر ایسا شخص کہ روکتا ہے تمہیں ان چیزوں سے جن کی عبادت تمہارے آبا کرتے، اور کہنے لگے کہ ما ھذا، نہیں ہے یہ قرآن جو آیات کی شکل میں ہم پر پڑھا جاتا مگر یہ جھوٹ ہے، اس نے گھڑا۔ اور کہا کافروں نے حق کے بارے میں جب آیا کہ یہ ہے جادو کھلا۔ قرآن کریم اثر بھی کرتا تھا، قرآن پاک اپنے موجز اور فصیح اور بلیغ ہونے سے اثر کرتا تھا، اپنے مضامین کے ادلہ قطعیہ کے لحاظ سے۔ تو ظالم بجائے اس کے کہ اس کو حق کا اثر کہتے اثر تو ہے لیکن جادو ہے، جادو کا۔ پر نہ ہم نے ان کو پہلے کتابیں نہیں دی جن کو پڑھتے، اور نہ ان کی طرف تو اس سے پہلے قریب کے زمانے میں کوئی پیغمبر بھی آئے، تو بہت پہلے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام قریب کے زمانے میں۔ ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی تکذیب کی۔ وما بلغوا میشارہ، میشارہ کے لفظ کو سمجھ،
قاموس اللغات، قاموس کے لفظی معنی ہوتے ہیں سمندر کے، لغات کی سمندر۔ علامہ مجد الدین فیروز آبادی رحمہ اللہ تعالی کی کتاب ہے، مشہور ہے۔ اس قاموس میں لکھتے ہیں کہ میشار جزء من العشرۃ، جزء من العشرۃ کالعشر والعشیر۔ کیا معنی کہا انہوں نے میشار کا؟ جزء من العشرۃ کالعشر والعشیر۔ عشر، عشر کے معنی بھی 10واں حصہ، عشیر کے معنی بھی 10واں حصہ، میشار کا معنی بھی 10واں حصہ۔ تو ان کو ہم نے ان لوگوں کو جو دیا تھا ان کے 10واں حصہ، 10واں بھی نہیں دیا۔ انہوں نے میرے رسولوں کی تکذیب کی، فکیف کان نکیر، اے نکیری، انکاری بالعقوب، انکاری بالعقوبت، انہوں نے جو میرا انکار کیا تو میرے نکیر کا بدلہ کیا رہا؟ انکاری علیہم بالعقوبت، جو سزا ملی۔ تو کہہ دے پختہ بات ہے، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں ایک چیز، یہ کہ کھڑے ہو تم اللہ کے لیے دو دو، اکیلے اکیلے، پھر فکر کرو نہیں تمہارے ساتھی میں کوئی جنون نہیں ہے وہ مگر نذیر تمہارے لیے اس عذاب سے پہلے جو شدید ہے۔ کہہ دے وہ چیز جو میں نے تم سے مانگی ہے کوئی اجر، بس وہ تمہارا ہی رہا، نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ کے ذمے، اور وہ یہ ہر چیز پر گواہ۔ تو کہہ دے بے شک میرا رب ڈالتا ہے حق، علام الغیوب ہے، کہہ دے آ چکا حق اور نہیں ابتدا کر سکتا، باطل نہ لوٹا سکتا ہے۔ تو کہہ دے اگر بالفرض میں گمراہ ہوں بس پختہ بات ہے میری گمراہی میرے نفس پر پڑے گی، اور اگر میں ہدایت پر ہوں بس بسم اس کے کہ وہی کرتا ہے میری طرف رب میرا، بے شک وہ سمیع ہے قریب۔ اور اگر دیکھے تو جس وقت یہ گھبرا جائیں گے فلا فوتا، پس نہیں چھوٹ سکتے، ہاتھ سے نکل سکتے اور پکڑے جائیں گے قریب کی جگہ سے، اور کہیں گے آمنا بھی، اور کیسے ہوگا ان کے لیے التناوش، پکڑنا میں مکان بعید، دور کی جگہ سے، اور تاکید سے انکار کر چکے اس کا ایسے خبر، اور وہ پھینکتے ہیں بن دیکھے دور کی جگہ سے، اور رکاوٹ ڈالی جائے گی ان کے درمیان اور اس چیز کے درمیان جس کو وہ چاہ رہے ہوں گے، جیسے کیا جائے گا ان جیسے گروہوں کے ساتھ جو ان سے پہلے تھے، بے شک تھے وہ بھی شک میں مریب، جو ان کو قلق اور اضطراب میں ڈالتا تھا۔ رب اوپر ذکر تھا یہاں پہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ تمہیں آبا سے روکتا ہے، اس کے پاس جو کچھ ہے جھوٹ ہے، افترا ہے، یہ سحر ہے۔ فرمایا آؤ ایک میری بات پوچھو، انما اعظکم بواحدۃ، بعضے نکالتے ہیں بخصلۃ واحدۃ، بعضے نکالتے ہیں بکلمۃ واحدۃ، ایک خصلت کی، ایک کلمے کی میں تمہیں نصیحت کروں، وہ کیا ہے؟ ان تقوموا للہ، کہ تم قائم ہو جاؤ اللہ کے لیے دو دو اور اکیلے اکیلے۔ قائم ہونے کا معنی کھڑا ہونا نہیں، مطلب یہ ہے کہ تم اس پر ڈٹ جاؤ۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اکیلا آدمی رائے پیش کر سکتا ہے، بعض ایسا ہوتا ہے کہ اکیلا رائے نہیں دے سکتا، کچھ اس نے بات کہی کچھ اس نے کہی، رل مل کر کے نتیجے پر پہنچے۔ تو تم اس بات پر قائم رہو، دو دو اکیلے اکیلے، پھر غور کرو کہ تمہارے ساتھی کو یعنی مجھے کوئی جنون نہیں ہے۔ میں نے واقعہ عرض کیا تھا کہ مجنون کبھی چھپا نہیں رہتا، کتنی عقل مندی کی باتیں کیوں نہ کرے، ضرور کوئی نہ کوئی بات جنون کی کرتے ہیں۔ تو تمہارا ساتھی یعنی میں مجنون تھی، یہ تمہارا ساتھی جو ہے نذیر لکم، عذاب شدید سے پہلے تمہیں ڈراتا ہے۔ پھر ان سے یہ بھی کہہ دے ماں اے اللہ، میں مانگتا تو نہیں، لیکن اگر تمہارے ظام اور خیال میں ہو کہ میں تم سے کوئی اجر مانگتا ہوں، معاوضہ مانگتا ہوں، فہو لکم، وہ تمہارا ہی رہا، پاس رکھو، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہر چیز بتا۔ آگے توجہ سے سمجھیں،
قل ان ربی یقذف بالحق، اس کا ایک معنی علامہ محلی، بغوی اور بہت سارے بے شمار مفسرین کرتے ہیں رحمہم اللہ تعالی. وہ یہ معنی کرتے ہیں کہ کہہ دے بے شک رب میرا ڈالتا ہے حق کو، یعنی وحی کو انبیاء پر وحی نازل کرتا ہے. وہ علام الغیوب ہے. دوسرے حضرات یہ منع کرتے ہیں کہ حق کو پھینکتا ہے باطل پر. آپ پہلے پڑھ چکے یقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ، وہ حق کا گولا باطل پر پڑتا ہے تو اس کا دماغ پھوڑ ڈالتا. محلی رحم اللہ تعالی وغیرہ نے کیا فرمایا؟ یعنی یلقی الوحی، وحی نازل کرتے ہیں پیغمبروں پر، وہ یہ معنی کرتے ہیں. اور دوسرے یقذف بالحق علی الباطل، حق کا گولا، حق کا بم باطل پر مارتے ہیں اور وہ اس کا دماغ اٹھاتے ہیں. تو کہہ دے آ چکا حق، وما یبدی الباطل وما یعید. اچھی طرح اس کو سمجھ لینا. اس کا ایک معنی تو وہ ہے جو محلی رحم اللہ تعالی اور بہت سارے مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالی نے کیا. اس تفسیر کا خلاصہ یہ کہ یبدیو یہ ہے تو باب افعال، یعیدو یہ بھی باب افعال ہے، لیکن کہتے ہیں کہ یہ مزید مجرد کے معنی میں ہے. معنی یوں کرتے ہیں نہیں ظاہر ہو سکتا حق، وما یعید اور نہیں باقی رہتا. وہ یبدیو جو باب افعال ہے متعدی، اس کو مجرد کے معنی میں لیتے ہیں. معنی یوں کرتے ہیں کہ نہیں گویا کہ حق ظاہر ہو سکتا، وما یعید ولا یبقا باقی نہیں. تو ان کی تفسیر کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو باب افعال ہے متعدی، اس کو لازم کے معنی میں لے. کیوں جلالین استاد؟ لم یبقا لہو اثر نہیں باقی ہے، یہ ہو گیا اس کا معنی. پہلے کا لفظ کفر کا لفظ بھی تو ہوگا نا. ہاں، ما یبدی الباطل کا معنی کرتے کہ نہیں ظاہر ہوگا کفر اور نہ رہے گا اس کا اثر. تو یہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ فرماتے ہیں کہ ہے باب افعال، متعدی کے معنی میں نہیں ہے، یہ مجرد کے معنی میں. تو نہ کفر ظاہر ہوگا اور نہ اس کا اثر باقی رہے گا، یہ معنی. دوسرے یہ کہتے ہیں، یہ آپ کو کبیر تفسیر کبیر میں، روح المعانی میں، قرطبی میں اور تفسیروں میں ملے کہ باطل سے باطل ہی مراد ہے. یبدیو متعدی ہے، وما یبدی الباطل لأہلہ خیرا، باطل پرستوں کے لیے خیر کو نہیں ظاہر کر سکتا، وما یعید اور نہ لوٹا سکتا ہے. ما یبدی الباطل لأہلہ خیرا وما یعید اور نہ لوٹا سکتا. تیسری تفسیر، باطل سے شیطان مراد، شیطان کے ناموں میں سے ایک باطل ہے. معنی یہ کرتے ہیں وما یبدی الباطل، شیطان نہ تو کسی چیز کی ابتدا کر سکتا ہے، وما یعید نہ لوٹا سکتا ہے. یہ کام رب کے اللہ یبدی الخلق ہوئے. کیا کہا میں نے؟ جو ہے تو باب افعال، یرید بفعال، لیکن مجرد کے معنی میں، لازم کے معنی میں. اور الباطل کے معنی فرماتے ہیں کہ ما باطل نہیں ظاہر ہوگا کفر، اور ما یعید اور نہ اس کا اثر باقی رہے گا، یعنی ختم ہو جائے گا. تو لازمی معنی کرتے ہیں. دوسری کبیر معنی اور قرطبی وغیرہ، ان میں یہ معنی کی ہے کہ وما یبدی یہ بات افعال ہے اور متعدی ہے. اور
ما یبدل الباطل لأہلہ خیرن، باطل والوں کے لیے باطل خیر کی نہ ابتدا کر سکتے نہ لوٹا سکتے. تیسرا یہ ہے کہ باطل سے مراد شیطان، ما یبدل نہ ابتدان پیدا کر سکتے شیطان نہ لوٹا سکتے. یہ کام اس کا نہیں، رب کا ہے. کہہ دے اگر میں گمراہ ہوں بالفرض والمحال فإنما أضل على نفسي، اگر ہدایت پر ہوں تو اس واسطے ہوں فبما یوحی الیہ، وہ رب میرا سمجھ. فرمایا آج تو بڑی ڈیگیں مارتے ہیں، کبھی کہتے ہیں ھذا افک مفترا اور یہ سحر، عجیب عجیب باتیں. اے مخاطب اگر تو دیکھے لترى امرا عجیبا، جب یہ گھبرا جائیں گے فلا فوتا، فوت کے معنی چھوٹ جانا، ہاتھ سے نکل جانا. فاتا میں نے اس کے ہاتھ سے نکل گیا، رب کی گرفت سے نہیں چھوٹ سکیں گے، پکڑے جائیں گے قریب کی جگہ. اس وقت کہیں گے آمنا بھی، ہم اس پر ایمان لائے، یہ جو قرآن ہے اس پر بھی، پیغمبر پر بھی حق ہے. وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ، اور کیوں کر ہوگا ان کے لیے پکڑنا دور کی جگہ سے. یہ دیکھیے سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، یہ پنکھا ہے اوپر خاصا بلند ہے، اب میں اس پنکھے کو دوں، سارا دن میں چھپتے ماروں تو نہیں آ جاتا. تو دور کی جگہ ہو تو اس کو پکڑنا کیسے ہوگا. وہ ایمان کا محل دنیا تھی، ایمان حاصل ہوتا تھا دنیا سے، اب اس سے ہو گئے دور. اب آمنا کا کیا معنی ہوگا. یہ تو ایسے وجہ سورج کو کوئی ہاتھ ڈالے کوئی آسمان کو ڈالے تو کیا کریں گے. وقت کفروا بھی من قبل، اس سے پہلے انکار کرتے. وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ، پھینکتے ہیں تیر بغیر دیکھنے کے نشانے کو دور کی جگہ. دیکھیے سامنے کوئی شے ہو، نشانہ ہدف، اس کو دیکھ کر کے تیر مارو، گولی مارو تو کوئی نہ کوئی تو لگے گی، اور آگے نشانہ کچھ نہیں، اور اندھا دھند تم تیر چلاؤ گولیاں چلاؤ تو اس کا کیا فائدہ. یہ کیسے. اب دیکھیے یقذفون بالغیب، کوئی کہتے ہیں قرآن یہ کہانت ہے، کوئی کہتے ہیں یہ سحر ہے، کوئی کہتے ہیں افتراء ہے. اسی طرح کوئی نبی کے متعلق کہتا ہے شاعر ہے، کوئی کہتے ہیں کاہن ہے، کوئی کہتا ہے مفتری ہے، کوئی کہتا ہے مجنون ہے. بن دیکھے تیر چلا. فرمایا وحیل بینہم، اس کی دو تفسیریں کرتے ہیں بیضاوی، روح المعانی کبیر وغیرہ. ایک یہ کہ اس کا تعلق آخرت سے ہوگا کیونکہ پہلے قیامت کا ذکر آ رہا ہے. تو معنی یہ ہے کہ رکاوٹ ڈالی ہے تو ماضی معنی میں مضارع کی ہے، اور رکاوٹ ڈالی جائے گی ان کے درمیان اور اس چیز کے درمیان جس کو چاہ رہے ہوں گے. وہ جنت چاہیں گے، اللہ کی رضا چاہیں گے، دوزخ سے چھوٹنا چاہیں گے، لیکن نہیں رکاوٹ. جیسے اشیاء شیعت ان کی جمع، ان جیسے گروہوں سے اور کیا جائے گا. جو ان سے پہلے گروہ تھے وہ بھی چاہیں گے عذاب سے چھوٹ جائیں، دوزخ سے رہائی ہو، جنت مل جائے تو عذاب سے چھوٹ جائیں. جیسے ان سے کیا جائے گا ان کے درمیان بھی رکاوٹ ڈالی جائے گی. کیوں؟ شک میں تھے جو ان کو تردد میں ڈالا. دوسری یہ کہ اس کو جملہ مستانفہ قرار دو، پہلے کے ساتھ تعلق نہ. پہلے تو قیامت کا ذکر تھا، اب یہ معنی وحیلہ بینہم، اور رکاوٹ ڈال دی گئی ان کے درمیان اور درمیان اس چیز کے جس کو وہ چاہتے ہیں. وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ اپنی مرضی سے دنیا کی وہ عروج چاہتے ہیں جو ان کے دل میں، لیکن سب ان کو نہیں ملے گا. عجلنا لہو ما نشاء لمن نرید. یہ تفسیر کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ فاطر السماوات والارض. سب تعریف اللہ کے لیے بغیر نمونے اور بغیر مثال کے پیدا کرنے والے آسمانوں کا اور زمین کا، بنانے والے فرشتوں کو پیغام رسان، پروں والے 2 اور 3 اور 4. ارادہ کرتا ہے، ازادہ کرتا ہے مخلوق میں جو چاہے. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدیر ہے. وہ چیز کہ اللہ تعالیٰ کھولتے ہیں لوگوں کے لیے رحمت، بس اس کو روکنے والا کوئی نہیں. اور وہ چیز جس کو وہ جم سے کو روکتا ہے، بس نہیں اس کو چھڑانے والا کوئی اس کے بعد.
وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ حکیم، غالب یہ حکمت والا۔ اے لوگوں یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو تم پر ہوئی۔ کیا ہے خالق اللہ کے بغیر جو تمہیں رزق دے آسمان و زمین سے؟ لا الہ الا ہو۔ بس کہاں الٹے پھیرے جاتے؟ اگر یہ تجھے دٹلاتے بس تاکید سے دٹلائیں گے کئی رسول تجھ سے پہلے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے معاملات۔ اے لوگوں بے شک وعدہ اللہ کا حق ہے، بس ہرگز نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں دنیا کی زندگی، اور ہرگز نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں اللہ کے بارے میں الغرور دھوکے باز۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، بس اس کو دشمن سمجھو۔ پختہ بات ہے وہ دعوت دیتے اپنے گروہ کو تاکہ ہو جائیں وہ اصحاب و صحیح سے۔ وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے لیے عذاب شدید ہو جائے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ آسان ربط جو بعض محققین نے بیان فرمایا یہ ہے۔ پہلی سورت کے آخر میں آپ نے پڑھا کہ کافر قیامت کے دن کہیں گے آمنا، ہم ایمان لائے۔ اب ایمان کی بنیادی چیزوں میں توحید، رسالت، قیامت، اب ان تین چیزوں کا ذکر اس رکوع میں بدستور ہو رہا ہے۔ توحید ہے، رسالت ہے، قیامت۔ نام اس کا فاتح، بغیر نمونے اور بغیر مثال کے پیدا کرنا۔ دیکھیے ایک موقع پر امتحان تھا، امتحان کے بھی عجیب عجیب لطیفے ہوتے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا مولانا آپ اس کا پہلے ترجمہ کریں اور پھر اس کے بعد جو بات ہم پوچھیں گے بتائیں۔ تو مولانا نے ترجمہ کیا، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے، فاطر السماوات والارض، جس نے فطور مچا رکھا ہے آسمانوں میں اس نے۔ مولانا آپ نے کیا ترجمہ کیا؟ کہا جی ترجمہ کرتا ہوں، فاطر السماوات والارض، آسمانوں زمینوں میں فطور مچا رکھا ہے۔ مولانا وہ فطور تو تا کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ تو طوطے والی ہے۔ پھر کچھ ذرا ٹھٹا۔ ایک اور مقام پر حدیث کا امتحان تھا، تو اس سلسلے میں حدیث آتی ہے کہ ہر آدمی کے بدن میں 360 مفصل ہیں، سلامہ کے لفظ بھی آتے ہیں، بند یہ جوڑ۔ تو مولانا اس حدیث کا ترجمہ کرے، پھر جو پوچھیں گے وہ بتانا۔ تو کہنے لگے کہ ہر آدمی کے بدن میں 360 سوراخ ہوتے ہیں، سوراخ۔ اچھا مولانا وہ 360 سوراخ پورے کریں کیسے ہوتے ہیں؟ جی 360 سوراخ ہوتے ہیں، حدیث میں آیا۔ ہمارا امتحان تھا داخلے کا، دارالعلوم دیوبند۔ شیخ الادب رحمہ اللہ تعالی نے وہ میرا امتحان لے رہے تھے، بیضاوی کا، شمس بازغے کا، التوزی کا، تو ایک کافی والا طالب علم بھی ساتھ بیٹھا۔ مولانا نے مجھے کہ عبارت پڑھو، بڑے تجربہ کار لوگ تھے، ایک سطر میں سب کچھ سمجھ سکتے تھے کہ یہ کس قابلیت کا ہے۔ تو مجھے عبارت پڑھانے پر لگا دیا اور اس سے کہا کہ مولانا کافی ایک امتحان تھا، کلمے کی کتنی قسمیں؟ تو اس نے کہا جی کلمے کی ہیں 6 قسمیں، کلمہ طیبہ، کلمہ تنزیہ۔ مولانا نے فرمایا لا حول ولا قوت، کہا جی نہیں یہ 7واں کلمہ ہے۔ یہ ان میں نہیں، یہ 7واں کلمہ ہے۔ تو یہ امتحانی لطائف ایسے بھی ہوتے ہیں۔ تو فاطر سماج کا معنی فطور نہ کرنا، کہ سب تعریف اللہ کی جس نے آسمانوں زمینوں میں فطور مچا رکھا ہے، بغیر نمونے بغیر مثال کے پیدا کرتے، فرشتوں کو پیدا کرتے ہیں، رسل پیغام رسان، اولی گزر چکے، روح کی جمع ہے، اجنحہ جناح ان کی جمع، وہ پروں والے ہیں، مثنا و ثلاثا و رباع۔ کوئی اس قسم کی بات پہلے ہوئی ہے؟ کوئی صاحب بتا سکتے ہیں کہ واو کس معنی میں ہے، کس نے کہا، کس کتاب میں ہے؟ ہاں بخاری میں کیا ہے؟ بخاری میں ہے کہ
کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ امام زین العابدین، ہاں، علی ابن حسین زین العابدین رحم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واو کس معنی میں ہے؟ فرمایا مثنا اور ثلاثہ اور کسی کے 2 پر ہیں، کسی کے 3 ہیں، کسی کے 4 یزید فی الخلق ما یشاء، وہ مخلوق پہ زیادہ کرتے ہیں جو چاہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر تھے، 600 میاز میں۔ اب ان کی تصویر کیسی شکل ہوگی ہم نہیں جانتے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ذات ہے کہ لوگوں کے لیے رحمت کھولے، اس کو روک کوئی نہیں سکتا، اور جس کو روکے فلا مرسل لہ من بعدہ۔ اب بعدی کا معنی یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کے بعد، کہ معاذ اللہ اللہ نہ رہے تو اس کے بعد کون ہوگا، یہ دیکھنا فلا مرسل لہ من بعد امساکہ، من بعد اللہ کے روکنے کے بعد اس کو نہیں کوئی روک سکتا۔ یہ آپ کو جلالین تک میں انشاءاللہ فرمایا، وہ غالب حکمت والا۔ اے لوگوں یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہوئی ہے۔ کوئی خالق اللہ کے بغیر؟ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ہو فانا توفقون۔ اب آگے رسالہ، اگر یہ